مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شاہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی، شان تیری ہر آن نئی ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی۔ شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، کسب میں دنیا ہی کے راہ میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی، خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سے کوئی بدکار نہ ہوگا کون سی میں نے کی نہ برائی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، ذکر کی اب توفیق ہو یا رب کام کا یہ ناکام ہو تیرا، قلب میں ہر دم یاد ہو تیری لب پہ ہمیشہ نام ہو تیرا، تجھ سے بہت رہتا ہے گریزاں اب دل وحشی رام ہو تیرا، مجھ کو اب استقلال عطا کر پختہ بس اب یہ خام ہو تیرا، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حب مالی و جاہی اب تو کروں بس فقر میں شاہی، شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ ہیں لامتناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری کر پشت پناہی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجہ غم سے مجھ کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، سن میرے نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، جام محبت اپنا پلا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، دل میں میرے یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ،
دیدہ دل میں تجھ کو بسا لوں، سب سے ہٹا لوں اپنی نظر میں، تیرا ہی جلوہ پیش نظر ہو، جاؤں کہیں میں دیکھوں جدھر میں، تیرا تصور ایسا جما لوں قلب میں مثل نقش حجر میں، بھول سکوں تا عمر نہ تجھ کو چاہوں بھلانا خود بھی اگر میں، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو، اللہ اللہ ذات ہے تیری سب سے نرالی، شان ہے تیری فہم سے عالی، اس کو تیری وحدت ہے مشاہد، جس کا ہے دل اغیار سے خالی، تیرے شواہد بحر و بر گردون و زمین ایام و لیالی، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ پتا پتا ڈالی ڈالی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو، اللہ اللہ کنہ تیری ہے فہم سے عالی، وصف ہے تیرا عقل سے بالا، تیرے ہیں لاکھوں ماننے والے کوئی نہیں ہے جاننے والا، تیری محبت روح کی لذت، تیرا تصور دل کا اجالا، نطق نے میرے چوم لیے لب، نام تیرا جب منہ سے نکالا، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو، اللہ اللہ اپنا مجھے مجذوب بنا لے، تیرا ہی سودا ہو میرے سر میں، تیری محبت ہو رگ و پے میں، جان میں تن میں دل میں جگر میں، شاد رہوں میں رنج و خوشی میں، سود و زیاں میں نفع و ضرر میں، فرق نہ دیکھوں شاہ و گدا میں، در و صدف میں لعل و گہر میں، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو، اللہ اللہ آمین۔ آج کے بیان کے لیے سوچ رہا تھا میں، یہ تو احباب کو پتہ ہی ہے کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ضرورت کی چیزیں ایسی ترتیب سے آ جائیں کہ اپنا بھی فائدہ ہو اور اپنے ساتھیوں کا بھی فائدہ ہو۔ مقصد یہ ہے ہم سب ایک طرح سے تیار ہو جائیں ایک خاص انداز پر کہ ہم اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی شریعت کے تابع ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگیں۔ تو آپ اگر غور کریں گے جو بھی باتیں کی گئی ہیں مختلف موضوعات پر، اور اب سے نہیں بلکہ جب سے یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے کئی سال سے، تو اسی مقصد کے لیے اور اسی رخ پر بات ہوتی ہے۔ آج 27ویں شب تھی تو یہ خیال ہوا کہ ایک موضوع بہت ضروری ہے اور اس کا زندگی میں عملی طور پر فائدہ بہت زیادہ ہے، بلکہ وہ مقصد ہے اور اسی سے سارے کام ٹھیک ہوتے ہیں، اس پر بات ہونی چاہیے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ آپ اگر غور کریں گے تو زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے، آدمی کو ٹھیک رکھنے کے لیے، صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے، اس دنیا کے اندر جو ایک واحد ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان گناہ سے بچتا ہے یا صحیح راستے پر قائم رہتا ہے جہاں اس کو غلط کام کرنے میں فائدہ بھی نظر آتا ہے، اور جہاں وہ غلط کام کر بھی سکتا ہے، اور جہاں اس کو غلط کام کرنے سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ پر اگر کوئی آدمی غلط کام کرنے سے کوئی ایمان والا بچتا ہے تو کیوں؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی پہچان ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ پہچانتا ہو۔ اللہ کو اگر پہچانے گا، تھوڑا سا بھی پہچانے گا، ظاہر بات ہے پوری طرح تو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ ما عرفنا کا حق معرفتک تو انبیاء نے کہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں
لاکھوں ہیں تیرے جاننے والے، ماننے والے کوئی نہیں ہے جاننے والا، ابھی پڑھا ہے ہم نے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عجیب ہے۔ تو جو کچھ بھی ہو سکے، جو کچھ بھی سمجھا جا سکے، وہی ایک راستہ ہے اپنے آپ کو صحیح راستے پہ قائم رکھنے کا، ایک ہی ذریعہ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ نہ کچھ پہچان سکیں۔ لوگ الفاظ تو بولتے ہیں، معرفت الہی کا لفظ سلوک و تصوف میں بولا جاتا ہے، اور ہم جیسے ناہنجار قسم کے لوگ بھی اللہ کی معرفت کی بات کرنے لگتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ گویا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، مگر شریعت کی روشنی میں جتنا ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں اور جتنا کچھ جان سکتے ہیں، جو کچھ محسوس کر سکتے ہیں، جو کچھ اپنے دل میں اتار سکتے ہیں، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اگر ہم اللہ ہی سے پوچھیں، سب سے آسان راستہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، تو اللہ نے قرآن کریم کی پہلی سطر میں، پہلی لائن میں، پہلی آیت میں اپنا تعارف کرایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ہم رب العالمین ہیں۔ یہ تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ میں اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بتایا ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ جب کسی سے تعارف حاصل کرتے ہیں، کسی سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی تعریف، تو کیا کہتے ہیں؟ میرا نام یہ ہے۔ سب سے پہلے نام ہی بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بتایا۔ کیا نام بتایا؟ اللہ۔ اللہ کا نام، میں تو یہ سمجھتا ہوں، اللہ کا نام ہی تنہا اس بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کسی عقل والے کو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ توحید کے دلائل تو بہت ہیں، لیکن میں یہ بات میں نے پڑھی نہیں ہے یہ بات، اس کو ذرا سمجھو کہ کیا ہے کہ پوری کائنات کی تاریخ میں اللہ نام اور کسی کا ہے ہی نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک ہے۔ مطلب یہ سوچیں آپ ذرا کہ دنیا میں شرک کرنے والے بہت آئے۔ کسی نے سورج چاند کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، کسی نے انسانوں کو شریک کیا، بتوں کو پوجا، شرک بہت ہوا، مگر کسی نے کہا کہ صاحب فلاں چیز معبود ہے، فلاں چیز اچھائی یعنی نفع پہنچانے والی ہے، فلاں چیز نقصان پہنچانے والی ہے۔ اللہ کا انکار بھی کیا، اللہ کی مخالفت بھی کی، مگر کسی کی ہمت یہ نہیں ہوئی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا، جھوٹوں ہی کو صحیح، وہ اپنے کسی بت کا یا کسی معبود کا نام اللہ رکھ دیتے کہ یہ ہے اللہ۔ ہوا کبھی ایسا؟ کبھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ گویا ایک انسان کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اللہ ایک ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ ایک ہے، کوئی اور اللہ ہو تو لا کر دکھاؤ، نہیں ملے گا، ہے ہی نہیں، نام کو بھی نہیں ہے، یعنی جھوٹوں کو کسی نے نام رکھا ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنا نام بتایا، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ میں رحمان الرحیم ہوں، میں تمہارے اوپر مہربان ہوں، اور مہربانی کے بہت سارے میرے مظہر ہیں، اور پھر بتایا کہ رب العالمین ہوں، میں سارے عالموں کو پالنے والا ہوں، پرورش کرنے والا ہوں۔ بہت ساری باتیں اسی ایک لفظ کی تفصیل میں بہت کہی جا سکتی ہیں۔ میں نے بھی بعض مرتبہ بیان بھی کیا ہے، آپ میں سے بعض کو یاد بھی ہوگا کہ مثلا اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والے ہیں تو اس کے کیا کیا مفہوم بنتے ہیں۔ ایک موٹا سا ایک جائزہ جو علماء نے لکھا ہے، اور لکھا اس بات پر ہے کہ اللہ کے نام سے ہر کام کیوں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ سے کیوں شروع ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں۔ علماء نے کہا وجہ اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام کر ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ کھانے کا جو ایک لقمہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بنایا،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمایا، ہمارے گھر والوں نے کھانا بنایا۔ غلط فہمی ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک لقمہ جو آپ کے منہ تک پہنچتا ہے اس کی تیاری میں دنیا کے 300 آدمی کام کرتے ہیں۔ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ روٹی بنتی ہے تو کہاں سے بنتی ہے؟ پہلے کھیت میں اناج پیدا کیا جاتا ہے، کھیت تیار کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم لگا دیتے، قانون بنا دیتے کہ ہر آدمی کو اپنا کھانا تیار کرنے کے لیے شروع سے آخر تک سارا کام خود کرنا ہے، تو ہر آدمی جنگل میں کھیتی میں نظر آتا۔ پہلے نمبر پر تو جا کر کھیت تیار کرنا پڑتا ہر ایک کو، اور ہل بنانا پڑتا، اور اس کو کی جتائی کرنی پڑتی، کنواں کھودنا پڑتا پانی لگا اس میں دینے کے لیے، بیج تیار کرنا پڑتا، اور سارا کام کرنے کے بعد گیہوں کو پھر کاٹنا ہوتا تو کاٹنے والی چیز بھی خود بنانی ہوتی، لوہار کا کام بھی کرنا ہوتا، بڑھئی کا کام بھی کرنا ہوتا، اور سارا کرنے کے بعد گیہوں کو نکالنے والی مشین بنانی ہوتی، پیسنے والی چکی بنانی ہوتی، گوندنے کے لیے برتن بنانا ہوتا، پانی کا انتظام کرنا ہوتا، چولہا بنانا ہوتا، توا اور چمٹا بنانا ہوتا، جو چیزیں ضرورت پڑیں گی سب بنانی ہوتی۔ سوچیں ذرا، ایک روٹی تیار کرنے میں کتنے کام ہوتے ہیں؟ کون کرتا ہے یہ کام؟ میں نے کبھی نہیں کیا، آپ نے کبھی نہیں کیا، دنیا کے ہزاروں آدمی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کام میں لگا دیا۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اس کی تفصیلات بہت ہیں۔ اللہ کا یہ تعارف ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ایک آسان بات یہ ہے، میں بات کو بہت لمبا بھی مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال آج اس رات میں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں کچھ بات ہو جائے تو جی یہ چاہتا ہے کہ آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نام بتائے ہیں، حالانکہ سارے نام نہیں بتائے، یہ ہے بات پکی۔ حدیث میں ایک دعا ہے اور اس میں واسطہ دیا گیا ہے، بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، اللہ آپ کو آپ کے ہر اس نام کا واسطہ جو آپ کا نام ہے، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، جو آپ نے اپنا رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا کتاب میں نازل کر دیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا کسی بندے کو سکھایا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اپنے پاس ہی علم غیب کے اندر محفوظ رکھا ہے، کسی کو بتایا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت ساری صفات اور بہت سارے نام ایسے ہیں جو کسی کو نہیں معلوم ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن جب حضور کو اللہ تعالیٰ ایک خاص عزت کا مقام عطا کریں گے جس کو مقام محمود کہتے ہیں، تو اس جگہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام عرش کے نیچے ایک سجدہ کریں گے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی گئی ہوگی۔ آپ سوچیں ذرا، اس کا مطلب یہ ہے وہ حمد حضور کو بھی اسی دن سکھائی جائے گی، حضور پر اس کی وحی کی جائے گی، اس سے پہلے حضور نے بھی وہ حمد نہیں کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے نام وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کیا چیز ہے اور کیا کتنی۔ وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کریم میں کہ اگر قرآن کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، سمندر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں، جتنے پیڑ ہیں، آپ جانتے ہیں کتنے پیڑ ہیں؟ ایک سفر کر لیں 100 کلومیٹر کا جنگل کے علاقے میں تو معلوم ہوگا کہ لاکھوں پیڑ آپ دیکھ گئے راستے میں، کتنے کروڑ کتنے ارب پیڑ دنیا میں ہوں گے، اور پھر ان کے قلم کتنے بنیں گے؟ سارے پیڑ قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر اور ملا دیے جائیں، اور وہ سارے قلم اور وہ ساری روشنائی اللہ کے کلمات کو لکھنے میں استعمال ہو تو ما نفدت کلمات اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ روشنائی اور یہ قلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی ذات و صفات کا علم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آسانی کے لیے کچھ چیزیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائی ہیں، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے تھوڑے سے نام ہمیں معلوم ہیں
ان للہ تسعۃ و تسعین اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں، ان ناموں سے اللہ سے دعا کیا کرو۔ تو جی چاہتا ہے کہ ان ناموں کا صرف ترجمہ میں سنا دوں اور پھر آگے بات کریں۔ اللہ معبود برحق، موجود مطلق، الرحمن، جلدی کر رہا ہوں میں چونکہ مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے، رحمان نہایت رحم والا، الرحیم بڑا مہربان، الملک بادشاہ، القدوس تمام عیبوں اور برائیوں سے پاک اور تمام فضائل اور خوبیوں کا جامع اور تمام عیبوں سے اور مخلوقات کی صفات سے مبرہ، السلام آفتوں اور عیبوں سے سلامتی عطا کرنے والا اور خود بے عیب، المؤمن مخلوق کو آفتوں سے امن دینے والا اور امن کے سامان پیدا کرنے والا، المہیمن ہر چیز کا نگہبان و پاسبان، العزیز عزت اور غلبے والا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور کوئی اس پر غلبہ نہیں پا سکتا، الجبار جبر اور قہر والا اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا اور بگڑے ہوئے کو درست کرنے والا، المتکبر انتہائی بلند بڑا بے نیاز جس کے سامنے سب حقیر ہیں، الخالق پیدا کرنے والا مشیت و حکمت کے مطابق صحیح طور پر پیدا کرنے والا، الباری بلا کسی اصل کے اور بلا کسی خلل کے پیدا کرنے والا، کوئی میٹیریل نہیں ہوتا اللہ کے پاس بغیر اس کے اپنے حکم سے پیدا کرنے والا، المصور طرح طرح کی صورتیں بنانے والا۔ آپ سوچیں کوئی دو آدمی ایک صورت کے دیکھے ہیں آپ نے کبھی؟ نہیں مل سکتے، ایک ملتے جلتے تو ہوتے ہیں لیکن بالکل ایک جیسے کوئی نہیں ہوتے۔ کوئی دو آدمی ایسے جن کے نشان انگوٹھے کے یا آنکھوں کے نشان ایک جیسے ہوں دنیا میں ہو سکتا ہے؟ آج کل تو یہی آئی ڈی کے لیے ہو رہا ہے، مقرر ہے پہچان کے لیے۔ کیا بات ہے آخر یہ؟ کہاں سے اتنی صورتیں آئی ہیں اتنے سے جسم کے اندر؟ المصور الغفار بہت بخشنے والا اور عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، القہار بڑا قہر اور غلبے والا، الوہاب بغیر غرض اور بغیر عوض کے دینے والا۔ ہم دیتے ہیں تو ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے، یہاں تک کہ اکثر تو ہم دنیا میں دیتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے اگلا بھی ہمیں کچھ دے، اور اگر بالکل اخلاص ہے تو اتنا مقصد تو ہوتا ہی ہے کہ اللہ ہمیں ثواب دے، یہ بھی تو ایک غرض ہی ہے بھائی، اللہ سے ثواب کی بھی تو نیت ہوتی، یہ ایک غرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے، بغیر غرض کے دینے والا، بغیر عوض کے دینے والا، الرزاق روزی دینے والا اور روزی پیدا کرنے والا، الفتاح رزق اور صحت کا دروازہ کھولنے والا اور مشکلات کی گرہ کھولنے والا، العلیم بہت جاننے والا جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، القابض تنگی کرنے والا، الباسط فراخی کرنے والا جس کی روزی چاہے تنگ کر دے، جس کی روزی چاہے کشادہ کر دے، الخافض پست کرنے والا، الرافع بلند کرنے والا جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے دبا دے، المعز عزت دینے والا، المذل ذلت دینے والا، السمیع بہت سننے والا، البصیر بہت دیکھنے والا، الحکم فیصلہ کرنے والا، العدل انصاف کرنے والا، اللطیف نرمی والا مہربانی والا باریکی والا، الخبیر باخبر ہر چیز سے، الحلیم بڑا ہی بردبار یعنی علانیہ نافرمانی کرنے والوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوٹ دینے والا، العظیم بڑی عظمت والا، الغفور بہت بخشنے والا، الشکور بہت قدردان، العلی بلند مرتبہ، الکبیر بہت بڑا، الحفیظ نگہبان حفاظت کرنے والا، مصیبتوں اور آفتوں سے بچانے والا، المقیت مخلوق کو روزی دینے والا، الحسیب ہر حال میں کفایت کرنے والا، اور یہ بھی ترجمہ ہے کہ قیامت میں حساب لینے والا،
الجلیل عظمت والا، الکریم کرم و بخشش والا، بغیر مانگے دینے والا، الرقیب نگہبانی کرنے والا، المجیب دعائیں قبول کرنے والا، الواسع فراخی والا، زیادہ علم زیادہ نعمت والا، الحکیم حکمتوں کا جاننے والا، الودود بندوں کو دوست رکھنے والا، اچھے بندوں کو دوست رکھنے والا یا پسند کرنے والا، المجید ذات و صفات میں بڑا اور الباعث مردوں کو زندہ کر کے اٹھانے والا، الشہید ہر جگہ حاضر و ناظر، الحق ثابت اور برحق، الوکیل کام بنانے والا، القوی بے پناہ قوت والا، المتین مضبوطی والا جس میں کوئی کمزوری نہیں، الولی مددگار اور دوست رکھنے والا، الحمید تعریف کے لائق، المحصی تمام کائنات کی مقدار و شمار کو جاننے والا، بارش کے قطرے اور درختوں کے پتے اور ریت کے ذرے سب کا علم اللہ کو ہے، المبدی پہلی بار پیدا کرنے والا اور المعید دوبارہ پیدا کرنے والا، المحیی زندہ کرنے والا، الممیت مارنے والا، الحی بذات خود زندہ جسے کبھی موت نہیں آئے گی، القیوم کائنات عالم کو قائم رکھنے والا تھامنے والا، الواجد غنی اور بے پرواہ جو کسی کا محتاج نہیں، الماجد بڑی بڑا عظمت والا، الواحد واحد اکیلا کوئی شریک نہیں، الاحد ذات و صفات میں یکتا، الصمد سردار کامل سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج، القادر قدرت والا، المقتدر ذاتی قدرت رکھنے والا، المقدم آگے کرنے والا، المؤخر پیچھے کرنے والا، الاول سب سے پہلا، الآخر سب سے بعد والا، الظاہر سب سے کھلا، الباطن سب سے چھپا، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، دونوں باتیں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، الوالی کارساز اور مالک، المتعالی عالی شان اور بلند و برتر، البر نیکی اور احسان کرنے والا، التواب توبہ قبول کرنے والا توجہ کرنے والا، المنتقم بدلہ لینے والا، العفو معاف کرنے والا، الرؤوف مہربان، مالک الملک تمام ملک کا مالک جو چاہے کر سکے، ذوالجلال والاکرام عظمت و جلال والا، بندوں کی تعظیم و تکریم کرنے والا، ان پر کرم کرنے والا، ان کو عزت دینے والا، المقسط عادل اور انصاف کرنے والا، ظالم سے مظلوم کا بدلہ لینے والا، الجامع تمام متفرق چیزوں کو جمع کرنے والا، الغنی بے پرواہ کسی اس کی ضرورت اس کو نہیں، المغنی مخلوق کو بے نیاز بنانے والا، المانع روکنے والا، الضار نقصان پہنچانے والا اور النافع فائدہ پہنچانے والا، اور النور روشن خود روشن، اللہ نور السماوات والارض، الہادی راہ دکھانے والا، البدیع بے مثال اور بے نمونہ عالم کا پیدا کرنے والا، الباقی ہمیشہ باقی رہنے والا، الوارث تمام موجودات کے فنا ہونے کے بعد سب کا وارث، تنہا ایک وقت آئے گا تمام ذی روح چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہوگا، کل شیء ہالک الا وجہہ، اور اس دن یہ ہوگا لمن الملک اليوم، جواب ہوگا للہ الواحد القہار، سب کا وارث اللہ، الرشید رہنمائی کرنے والا، الصبور صبر کرنے والا یعنی پکڑ میں جلدی نہ کرنے والا۔ یہ 99 نام ہو گئے اور اس کے ساتھ میں جو اللہ کا لفظ ہے وہ ملا کر 100 نام ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تعارف ہے، تعارف کہیے اس کو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بارے میں جو کچھ بندوں کو بتایا گیا اس کا یہ خلاصہ ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ نقل کرتے ہیں جبریل سے، وہ نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، فلا تظالموا، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا یا عبادی
कुल्लुकुम दाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदूनी अहदिकुम। ए मेरे बंदो, तुम में से हर एक गुमराह है सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूँ, तो मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूँगा। या इबादी कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतुहु फस्ततइमुनी उतइमकुम। ए मेरे बंदो, तुम में से हर एक भूखा है सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं, मुझसे मांगो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुहु फस्तक्सूनी अक्सुकुम। ए मेरे बंदो, तुम में से हर एक बग़ैर कपड़ों वाला है, बेलिबास है सिवाय उसके जिसे मैं कपड़ा पहनाऊं, मुझसे मांगो मैं तुम्हें लिबास दूंगा। और उसके बाद फरमाया या इबादी लव अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अतका क़ल्बि रजुलिम मिनकुम मा ज़ादा ज़ालिका फ़ी मुल्की शैअन। अगर तुम्हारे अव्वल व आखिर यानी आदम से लेकर क़यामत तक के इंसान, और सिर्फ इंसान नहीं जिन्नात भी, सारे के सारे मिलकर तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी आदमी की तरह हो जाएं, यानी गोया जैसे कह लें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हो जाएं, तो इससे मेरी ताकत और मेरी बादशाहत में थोड़ा सा भी इजाफ़ा नहीं होगा, बढ़ोतरी नहीं होगी। वलौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजरी क़ल्बि रजुलिम मिनकुम मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैअन। और अगर ये सारे के सारे मिलकर बदतरीन नाफरमान बन जाएं, शैतान बन जाएं, तो इससे मेरी ताकत में ज़रा भी कमी नहीं होगी। और फरमाया अगर ये सारे के सारे इंसान सब के सब इज्तमऊ फ़ी सईद वाहिद, एक मैदान में जमा हो जाएं, वसाल कुल्लु वाहिद मसअलतहु, मैंने कल पढ़ी थी शायद ये रिवायत, ये टुकड़ा, हर एक अपनी ख्वाहिश मांगे, एक मैदान में जमा हो जाएं और हर एक अल्लाह से मांगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। व अतैतु कुल्ल वाहिदिन मिनकुम मसअलतहु, और मैं हर एक की ख्वाहिश पूरी कर दूं, जो मांगे वो दे दूं, तो मा नक़स ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनक़ुसुल मिख़यतु इज़ा उदख़िलल बहर। इससे मेरी ख़जाने में ऐसी कमी आएगी जैसे समंदर में एक सुई डालकर कोई देखे कि कितना पानी कम हुआ है। ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की अज़मत है। अल्लाह ताला को पहचानने की कोशिश करें, अल्लाह की बड़ाई को जानने की कोशिश करें। और दो बातें हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला आखिरी दर्जे में मेहरबान है, अल्लाह से ज़्यादा कोई मेहरबान नहीं है, मगर अल्लाह ताला आखिरी दर्जे में कादिर मुतलक़ भी हैं। अल्लाह से ज़्यादा कुदरत वाला कोई नहीं है, अल्लाह से ज़्यादा बेनियाज कोई नहीं है। अल्लाह से मांगने के वक्त में, अल्लाह से माफ़ी मांगने के वक्त में चाहे जो नाज कर लो गुंजाइश है, लेकिन अमल करने के वक्त में अल्लाह से डरना बहुत ज़रूरी है। और ये न समझे कोई कि उसका अल्लाह पर कोई हक़ है। हकीकत ये है, हमारी तो क्या हैसियत है, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो अल्लाह ताला के साथ जो मामला करते हैं उससे समझ में आता है अल्लाह का मकाम, थोड़ा सा हमारी समझ में आता है, इसलिए कि इंसानों में अल्लाह ताला को पहचानने वाला सबसे ज़्यादा अगर कोई हो सकता है वो अल्लाह के पैगंबर हैं। मुझे बार बार ख़याल आता है, और मैं पहले भी बयानात में ये ज़िक्र कर चुका हूँ, उलमा तो सब जानते ही हैं, मज़मून मशहूर है, लेकिन जी चाहता है कि इस मौके पर कहा तज़किरा उसका किया जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उसको पढ़ के सच्ची बात यह है, अगर सोच कर पढ़ रहे हों तो कांप जाते हैं, रूह कांप जाती है, डर लगने लगता है। आपको पता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा काफिर था, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब का ऐलान हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कश्ती बना लो, तूफ़ान आएगा, सब डूब जाएंगे, जो कश्ती में सवार होगा वही बचेगा, आपके घर वाले उनको आप सवार कर लें, और फ़लाँ फ़लाँ को जो ईमान लाए हैं उनको बिठा लें। बेटा काफिर था, मानता नहीं था, लिहाजा जब कश्ती में बैठने का नंबर आया उसने इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बाग थे और वो आँखों से देख रहे थे अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, और ये मानेगा नहीं तो अज़ाब का शिकार हो जाएगा। उन्होंने कहा या बुनैया अरकम माना वला तकुम माल काफिरीन, बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ मत रहो।
وہ کہنے لگا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، بیٹے آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اور یہ بات کرتے کرتے قرآن کے الفاظ سے ایسا لگتا ہے کہ اسی درمیان طوفان چل رہا تھا، پانی آ رہا تھا تیزی کے ساتھ۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، باپ اور بیٹے کے درمیان پانی کی موج آ گئی اور وہ بیٹا ڈوب گیا۔ آپ سوچیں ذرا، اللہ کا وہ پیغمبر جس نے 950 سال اللہ کا پیغام پہنچایا، اور کس کس طرح پہنچایا، ان کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے بندے کو جھٹلایا قوم نوح نے، ہمارے بندے خاص کو جھٹلایا، ہمارا وہ بندہ جس نے 950 سال ان کے درمیان کام کیا تھا، محنت کی تھی، اور کس کس طرح قربانی دی تھی۔ وہ بوڑھی ہڈیاں اس اولو العزم پیغمبر کی، اس صاحب عزم پیغمبر کی، اس اللہ کے اپنے وقت کے سب سے مقرب بندے کو یہ صدمہ دیکھنا پڑا کہ آنکھوں کے سامنے اپنا بیٹا ڈوب گیا، عذاب میں ڈوب گیا، عذاب والے پانی میں ڈوب گیا۔ اور اس کے بعد کشتی چل پڑی، اور جن کو اللہ نے بچایا وہ بچ گئے۔ اور اس کے بعد جب طوفان رکا اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹا یاد آیا۔ ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو اور یوں کہا، یا اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا، اور آپ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے، آپ نے کہا تھا گھر والوں کو بچا لیں گے، بیٹا تو گھر والوں ہی میں شامل ہے، وہ تو نہیں بچا۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك، اللہ نے فرمایا وہ تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تمہارے راستے پر نہیں تھا۔ انه عمل غیر صالح، اتنی بات تو آسان تھی، لیکن ڈر جس بات سے لگتا ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے اس بندے خاص کو کیا کہا، فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ایسی بات نہ پوچھو جس کو تم جانتے نہیں ہو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادانی کی بات کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ آپ سوچیں ذرا، اللہ کا ایسا بندہ خاص اور اللہ کی بے نیازی دیکھیں، بیٹا ڈوبا ہے اور وہ شکایت کر رہے ہیں، شکایت بھی کیا کر رہے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا، آخر میرے گھر ہی کا حصہ تھا، وہ کیوں ڈوب گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نادانی کی بات نہ کرو، جس نے ساری زندگی 950 سال قربانی دی ہے اور کشتی میں کچھ لوگوں کو بچا کے لایا ہے، وہ بوڑھا پیغمبر، اللہ کا مقدس پیغمبر، اس کو یہ جواب اللہ نے دیا ہے۔ اور اس کے بعد عام کوئی انسان ہوتا تو شکایت میں مبتلا ہو جاتا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کو پہچاننے والا اس وقت میں ان سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی، وہ جانتے ہیں اللہ کا کیا مقام ہے۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں کہ آپ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نے مجھے بخشا نہیں اور رحم نہیں کیا تو میرا تو نقصان ہو جائے گا، اللہ میں خسارے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ آپ غور کریں، ایسے وقت میں نوح علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، اللہ 1000 سال لوگوں کو آپ کا نام سنایا اور دین کی دعوت دی، ایک بیٹے کو میری وجہ سے معافی کر دیتے تو کیا بڑی بات تھی، مگر نہیں، وہ اللہ کے مقام کو جانتے ہیں، اللہ کے ساتھ بہت بے نیاز ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ڈریں، عمل کے وقت میں خاص طور سے اللہ سے ڈرنے کی کوشش کریں، اللہ کی بے نیازی کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مبلغ اور داعی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی عبادت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی خرچ کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی بندے کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات بالکل بے نیاز ہے۔ اللہ سے ڈر کر
اللہ کو پہچاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمتوں پہ نظر کرنی چاہیے، اور اللہ کی محبت اپنے دل میں، اللہ کا خوف کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت اپنے دل میں تازہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت کا کوئی ذرہ نصیب فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذرياته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فارزقنا اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك سبحان خالق النور اللهم لا تهلكنا فجاء اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم باقية كباقية الوليد اللهم باقية كباقية الوليد اللهم باقية كباقية الوليد اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اے اللہ اے رب کریم اے رحمان الرحیم اے اللہ اے بلند صفات کے مالک عالی ذات کے مالک ہم آپ کے بندے گناہ گار بندے عاجز بندے مسکین بندے کمزور بندے بے حیثیت بندے گناہ گار بندے مجرم بندے اقراری مجرم بندے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں اے اللہ اس گھر میں جو آپ کا گھر ہے یہاں بیٹھے ہیں اس رات میں جو مبارک رات
ہے، اس مہینے میں جو مبارک مہینہ ہے، اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے اس سے اچھا وقت شاید کوئی اور ہونا مشکل ہے۔ اللہ کریم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ساری دعائیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ سارے گناہ معاف کر دیجئے، اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ گناہ کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا ہے، آگے کتنی زندگی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ معاف کر دیجئے، توبہ نصیب فرما دیجئے، سچی توبہ دے دیجئے، پکی توبہ دے دیجئے، اللہ توبہ قبول کر لیجئے، معاف کر دیجئے، ہمیں بھی معاف کر دیجئے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف کر دیجئے، ہمارے گھر والوں کو بھی معاف کر دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو بھی معاف کر دیجئے، اس امت کے سارے لوگوں کو اللہ معاف فرما دیجئے۔ ہم اقرار کرتے ہیں ہم بہت گناہگار ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں یہ امت گناہگار ہے، اللہ اس امت کے سب سے بڑے گناہگار ہم ہیں، اللہ معاف کر دیجئے۔ آپ کی بارگاہ میں معافی کے علاوہ اللہ اور کیا ہمارے پاس راستہ ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کی ذات بے نیاز ہے، مگر آج اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ رحمان و رحیم ہیں، آپ کو اپنے بندوں سے محبت بھی ہے۔ اللہ آپ کو آپ کے نام مبارک کا واسطہ، آپ کو آپ کے اسم ذات کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کی صفات علا کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کی طاقت کا واسطہ اور ہماری کمزوری کا واسطہ، اللہ آپ کی قدرت کا واسطہ اور ہماری بے قدرتی کا واسطہ، اللہ آپ کو اپنی غفاری کا واسطہ اور ہماری گناہگاری کا واسطہ، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ توبہ دے دیجئے، اللہ آج تو پکی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ توبہ کا لفظ تو بولتے بولتے یہ وقت آ گیا، آج تک سچی توبہ نہیں کر پائے، اللہ آج سچی توبہ دے دیجئے، سارے گناہ معاف کر دیجئے، تقوی دے دیجئے اور موت تک کے لیے دے دیجئے، آخری سانس تک کے لیے دے دیجئے۔ اللہ بڑا کرم ہوگا آپ کا، آپ کے بندے ہیں، آپ کے بھکاری ہیں، اللہ آپ کے در کے علاوہ کہاں جا سکتے ہیں؟ اللہ آپ کی صفت یہ ہے کہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اے اللہ کوئی اور ہمارا ہے ہی نہیں ہے جس سے ہم مانگ سکیں۔ اللہ آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ متقی بنا دیجئے، اللہ اچھا بنا دیجئے، اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لیجئے اور اللہ موت تک کے لیے استقامت دے دیجئے۔ اے اللہ موت تک کے لیے تقوی عطا فرما دیجئے، اللہ موت تک کے لیے توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں جو بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت دے دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کو صحت عطا فرما دیجئے، اے اللہ صحت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت فرما دیجئے اور ان کے فیض کو عام و تام فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اور بہت سارے اکابر ہیں، اللہ حضرت محتمیم صاحب ہمارے دارالعلوم دیوبند کے، ان کو صحت عطا فرمائیے اور ان میں برکت فرمائیے، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کو صحت عطا فرمائیے، عمر میں برکت فرمائیے، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب کو صحت عطا فرمائیے، عمر میں برکت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مولانا احمد خان پوری صاحب کو صحت عطا فرمائیے، عمر میں برکت فرمائیے، مولانا تقی عثمانی صاحب کو صحت عطا فرمائیے، عمر میں برکت فرمائیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو صحت عطا فرمائیے، عمر میں برکت فرمائیے۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ، تمام طلبہ، تمام متعلقین، مظاہر علوم کے تمام اساتذہ، ذمہ داران، طلبہ، متعلقین، مدرسہ شاہی مراد آباد کے، جامع مسجد امروہہ کے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے، اللہ اس پورے ملک کے ہر مدرسے کے اساتذہ، ذمہ داران، طلبہ اور معاونین کی اللہ سب کو صحت عطا فرمائیے اور سب کی عمروں میں برکت فرمائیے اور مدد فرمائیے۔ اللہ اے اللہ اس شہر میں بھی جو ادارے چل رہے ہیں اللہ
ان کی اور ان کے ذمہ داروں کی اور ان کے اساتذہ کی اور ان کے طلباء کی اور معاونین کی مدد فرمائیے اور حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہمارے فضل میاں کی مدد فرمائیے، حفاظت فرمائیے، ان کے کام میں برکت عطا فرمائیے اور زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائیے۔ ان کے والد کے چھوڑے ہوئے کاموں کو 100 گنا بڑھا دیجئے ان کے ذریعے سے۔ اے اللہ، اس مجمع میں ہمارے بہت سے احباب موجود ہیں، اے اللہ بہت سے احباب موجود نہیں ہیں، ہمارے امام صاحب مولانا سعادت اللہ، ہمارے فیضان میاں اور جو دوسرے مسجد کے متعلقین ہیں، اے اللہ ہمارے اور بہت سے احباب ہیں، اے اللہ ہر ایک کی ساری ضرورتیں آسانی سے پوری فرمائیے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع یہاں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اے اللہ ہر ایک کو صحت عطا فرمائیے، ہر ایک کے گھر والوں کو صحت عطا فرمائیے۔ اے اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ہر روزگار کی تنگی ہے، اللہ اپنے فضل سے روزگار میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سے لوگ کاروبار کی رکاوٹوں سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں جو رکاوٹیں وہ دور فرما دیجئے۔ اللہ ان کے رشتہ داروں میں بھی بہت سے ہمارے محبت والے ایسے لوگ ہیں، اللہ کاروبار میں مسائل کھڑے ہیں، اے اللہ غیب سے مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ اس شہر میں یا اس کے اطراف میں، ہمارے میل بشارن میں اور دوسرے اطراف میں جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی، دیندار بھائی کاروبار میں لگے ہیں، اللہ ان سب کے کاروبار کی حفاظت فرمائیے اور مدد فرمائیے اور رکاوٹیں دور فرمائیے، اور اے اللہ پورے ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائیے۔ اے اللہ یہاں اور بھی ہمارے عبداللہ بھائی اور دوسرے احباب ہیں، کس کس کا نام لیں؟ اے اللہ ہم تو نہیں جانتے، آپ ہر ایک کا نام جانتے ہیں، آپ کا کرم ہے کہ آپ ہر ایک کو جانتے ہیں اور ہر ایک کی ضرورتوں کو جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم سے بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ان کی دعا زیادہ قبول ہوگی، اللہ ان کو حقیقت نہیں معلوم ہے، مگر اللہ جیسے آپ نے پردہ ڈال رکھا ہے ان کے گمان کو اچھا بنا دیجئے، ان کے گمان کو سچا کر دیجئے اور ان سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجئے۔ اب تک جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا وہ کہتے ہیں، اللہ ان کی سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں پر رحمت نازل فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں پر رحمت نازل فرمائیے، ہمارے بچوں کو ہماری امیدوں اور تمناؤں سے اچھا بنائیے، ہم سے اچھی زندگی عطا فرمائیے، ان کے بارے میں اللہ ہم جو سوچیں اس سے بہتر کر دیجئے۔ اللہ ہر شر سے حفاظت فرمائیے، ہدایت و دین پر، ایمان پر، عمل صالح پر استقامت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی بھی مدد فرمائیے، ہمارے رشتہ داروں کی بھی مدد فرمائیے۔ اللہ بہت نام ذہن میں آ رہے ہیں، سب کے لیے جی چاہتا ہے دعا کریں، اللہ مانگ رہے سبھی کے لیے، اللہ سب کو دے دیجئے، جن کو ہم اس وقت سوچ رہے ہیں ان کو بھی، اور جن کو پہلے سوچا تھا بھول گئے یا آگے یہ ذہن میں آئیں گے ان کو بھی اللہ سب کو عطا فرما دیجئے، سب کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے متعلقین میں سے والدین یا رشتہ دار یا کوئی بھی، ہمارے فاروق بھائی یا میرے والدین یا اس مجمع میں جس کے بھی والدین یا رشتہ دار، ہمارے دبئی میں عارف بھائی ہیں ان کے والدین کی اور ہم سب کے متعلقین جو جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، اللہ ان کی بھی مدد فرمائیے، ان کے کام میں جو رکاوٹیں ان کو بھی دور فرمائیے۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہم تو سراپا حاجت ہے، اگر ہم ساری رات بھی مانگتے رہیں ہماری ضرورتوں کی فہرست پوری نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہم تو محتاج ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ہر ضرورت آپ کے علم میں ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اے اللہ مانگ رہے ہیں، دے دیجئے۔ اللہ آپ کے علاوہ مانگنے کے لیے کوئی در ہمارے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ دنیا کا کوئی فقیر ہوتا ہے، وہ ایک در پہ جاتا ہے، وہاں نہ ملے دوسرے در پہ چلا جاتا ہے، وہاں نہ ملے تو 10 دروازے ہوتے ہیں، 20 گھر ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے تو مل ہی جائے گا، اسے زیادہ فکر کرنے کا موقع نہیں۔ اللہ ہم ایسے بھکاری ہیں، ہمارے پاس مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے در سے عطا فرما دیجئے، اللہ اپنے در سے عطا فرما دیجئے۔ اللہ جن کے اولاد نہیں انہیں اچھی اولاد دے دیجئے۔ اے اللہ جن کے گھر نہیں اللہ انہیں اچھے گھر دے دیجئے۔ اللہ ہم میں بہت سارے لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اے رب کریم آسانی سے قرض
قرضے ادا کرا دیجئے اللہ، اور جو کام سامنے ہیں ان سب کو آسان فرما دیجئے اے اللہ، ہماری اور ہمارے اہل و عیال و متعلقین کی اور تمام اہل ایمان کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے اے اللہ، اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیے اے اللہ، اس ملک میں امن و امان قائم رکھیے، اس ملک کی حفاظت فرمائیے اے اللہ، آپ کے کلمہ پڑھنے والے بندے دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اللہ ہر ایک کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے اے اللہ۔ ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجئے، ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے اللہ۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم سے مانگا نہیں جاتا، مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، مانگنے کے لائق ہمارے ہاتھ اور منہ تو گناہ گار ہیں اللہ، مگر آپ کے وعدے کے بھروسے پر، آپ کے اس پر ہمت کرتے ہیں، آپ کے کرم کی بنیاد پر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور اللہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو 2 رکعت بھی پڑھیں تو آپ سے مانگنے لگتے ہیں اے اللہ، آپ کی ذات میں نیاز ہے، آپ کو تو ہماری نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ، آپ کا کرم ہے کہ آپ نمازوں کی توفیق دے دیں اللہ، آپ کا کرم ہے کہ آپ روزوں کی توفیق دے دیں، تراویح و تہجد کی توفیق دے دیں، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے دیں اللہ، یہ بھی کرم ہے، اور یہ بھی کرم ہے کہ اللہ آپ اپنے سے مانگنے کی توفیق دے دیں اے اللہ، جب مانگنے کی توفیق دی ہے تو قبول بھی فرما لیجئے اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیات وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا